جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی، پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دی ہوئے ہے، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لے، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے، اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے، ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں؟ تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے۔ تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا۔